نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان ہے جن سے عموماً انسانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس سے پہلے ایک لفظ ہے اکمالا، وہ جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت اس کا مطلب بنے گا کامل ترین مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی نکال دی، کسی کی غیبت بیان کر دی، یہ زبان کے ساتھ تکلیف پہنچانے میں شامل ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ بھی چھیڑا چھاڑی کرنا، ہاتھوں کے ساتھ بھی تکلیف پہنچانا، یہ دو چیزیں زبان اور ہاتھ جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، عموماً ان دو چیزوں سے سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو خود گالیاں نکالے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حیران اور پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، سگی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں کیسے نکال سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نکالے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتلایا کہ ایک آدمی اگر دوسرے کی ماں بہن کو باپ کو گالی نکالے گا تو جس کی ماں بہن باپ کو اس نے گالی نکالی ہے وہ اس کی ماں اور باپ اور بہن کو گالی نکالے گا۔ گویا کہ انسان جب دوسرے کی ماں بہن کو گالی نکالے گا تو دوسرا اس کی ماں باپ کو گالی نکالے گا، گویا کہ وہ خود سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کو گالی نکلوانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک وقت میں اپنے ماں باپ کو خود گالی نکالیں گے، اور آج کل ہمارا معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میرا بھائی، اگر ایک انسان غلط ہے تو اس کی غلطی کو اس پر چھوڑ دو۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر طعن و تشنیع کرنے والے؟ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ کی ذات ان کی غلطیوں پر ان کو سزا دینے پہ آئے تو دے گی، اگر اللہ ان کو معاف کرنے پہ آئے تو معاف کر دے۔ لیکن ہم نے اپنا وقت اس طرح ضائع کر دیا ہے، اور آج کل ہمارا نوجوان معاشرہ ان کی زبان پر ہر وقت یہ گالیاں ہی گالیاں چلتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آیا کہ ہم خود کہیں اپنے ماں باپ کو گالی نکلوانے کا سبب تو نہیں بن رہے؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے۔ اب اگر انسان ان دو چیزوں کو محفوظ رکھنے والا بن جائے، زبان کو، اپنی شرمگاہ کو،
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ دیکھنے والے بن جائیں کہ اگر آج ہم نے کسی دوسرے کی ماں بہن باپ کو بیٹی کو اگر ہم گالی نکالیں گے تو وہ بھی تو خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی تو میری ماں میری بہن میرے باپ کو گالی نکالے گا۔ آج کل ہمارا معاشرہ جو بدنام ہو چکا ہے، ہمارا جو معاشرہ اس برائی کے راستے پر چل چکا ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہماری زبان ہے۔ ہم اس زبان سے دوسروں کی ماں و بہنوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی، ہم جس بنیاد پر ان کو گالیاں نکالتے ہیں، اگر وہ اس گالی کا مستحق نہیں ہے تو وہی گالی واپس ہمارے اوپر بھی لٹائی جاتی ہے۔ اگر ہم نکالیں گے تو وہ بھی نکالے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ گالی نکالتے جائیں وہ برداشت کرتا جائے، نہیں میرا بھائی۔ اس طرح ہمارا معاشرہ لڑائی فسادات جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی سے ہمارے تعلقات ٹوٹتے ہیں، اسی سے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری بہن بھائیوں کی عزت ہو، تو ہمیں پھر دوسرے انسانوں کے دوسرے لوگوں کے ماں باپ بہن بھائیوں کو عزت دینی پڑے گی۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔